نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأولاده وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين درود پاک تلاوت فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم دوستو بھائیوں، اللہ جل شانہ کی خاص عنایت اور اس کے فضل سے رمضان کا بابرکت مہینہ آیا اور ہم سب اس کی برکتوں سے فیض یاب ہوئے، اس کی رونقیں حاصل ہوئیں، انوارات سے منور ہوئے، قلوب و اذہان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جلا بخشی۔ اور یہ ایک مہینہ جن کیفیات کا متحمل ہوتا ہے اور جن برکتوں سے یہ بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے معاشرے پہ جو اثرات نظر آتے ہیں، ہر شریف الطبع اور شریف النفس انسان کا جی یہ چاہتا ہے کہ ہمارا سارا سال اسی انداز سے گزرے اور یہی برکتیں، یہی رحمتیں، یہی انوارات، یہی تجلیات، یہی فیوز ہمیں سال بھر ملتے رہیں کہ اس میں کاروبار زندگی بھی چلتا ہے اور عبادات کے اندر بھی پہلے سے زیادہ بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن رمضان گزرتے ہی درجہ بدرجہ ہمارے معمولات پھر سے اسی ڈگر پر واپس آ جاتے ہیں کہ جس خرابی کو رمضان شریف آ کے دور کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مشق ہے آئندہ کی زندگی کو دوبارہ سے بہتر کرنے کی، اور جو کمی رہ جاتی ہے، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ان کو اپنے معمولات میں بہتر انداز سے لانے کے بعد پھر سے آئندہ کی جو زندگی مقدر میں ہے اس کو اسی طرز پر استوار کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی زندگی، آپ کے شب و روز، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، آپ کے معاملات، جس طرح ہم ان کا کسی حد تک رمضان شریف میں پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ان میں سے چند باتوں کو ہم ذہن نشین کر لیں اور چند باتوں کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف رمضان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ان پر زندگی بھر عمل کیا، خاص مواقع پر نہیں، خاص کیفیات سے نہیں، بلکہ ہم وقت
ان چیزوں پر عمل کیا اور اس کا نتیجہ ہمیں نظر آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کتنی شاندار جماعت تھی، کتنی عظیم جماعت تھی اور کتنی عظمت والی جماعت تھی، کہ ان کی زندگی کو اور ان کے کردار کو، حتیٰ کہ ان کے ایمان کو بھی ہمارے لیے معیار ایمان بنایا گیا کہ اگر ایمان بھی تمہارا معتبر ہے تو ان جیسا، اعمال معتبر ہے تو بھی ان جیسے، معاملات معتبر ہے تو بھی ان جیسے، یعنی یہ تمہارے سامنے ایک نمونہ ہے، سیمپل ہے، اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے چلو۔ اگر ان جیسی کوشش شروع کر دو گے اور ان جیسے اعمال کرنے کے لیے کوشاں رہو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور در حقیقت یہ صرف فرد پر محنت نہیں ہے بلکہ پوری سوسائٹی اور معاشرے پر محنت ہے۔ فرد کی اصلاح نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح ہے، کہ اگر ایک ایک آدمی بھی اپنی ذات کے اندر اپنی اصلاح کی، اپنی بہتری کی کوشش شروع کرتا ہے تو یقیناً معاشرہ جو ہے وہ افراد کا مجموعہ ہے۔ اگر چند افراد ٹھیک ہوتے ہیں تو جتنے حصے میں ان کا اثر و رسوخ ہے وہ حصہ بہتر ہو سکتا ہے معاشرے کا۔ اگر بہت زیادہ لوگ بہتر ہوں گے تو بہت زیادہ حصہ معاشرے کا بہتر ہوگا۔ تو جتنی بہتری افراد کے اندر آتی چلی جائے گی تو معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر، معاملات کے اندر، ہمارے رویوں کے اندر، ہمارے دیگر معاملات جو دنیا کے ہیں ان کے اندر بھی اسی انداز سے بہتری آتی جائے گی۔ چند چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، جو اخلاق نبوی کا پرتو ہے۔ اخلاق نبوی کے ہمارے سامنے کچھ مظاہر ہیں، کچھ نمونے ہیں، اور اخلاق صرف یعنی خوش اخلاقی سے ملنا نہیں ہے، اور یعنی ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا اور سیدھے ماتھے کے ساتھ ملنا، صرف اس کا نام اخلاق نہیں ہے۔ اخلاقیات کے مختلف شعبے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرب اس شخص کو نصیب ہوگا کل قیامت کے روز کہ جس کے اخلاق عالی ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، اسے کل قیامت کے دن مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اب وہ اخلاق کیسے ہیں؟ حضور نے خود ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جہاں یہ فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وانما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، تو مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اخلاق کی تکمیل کروں، مکارم اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ تعلیم بھی ہے اور عمل کے ساتھ بھی اس کا اظہار ہے اور اس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جس بات کی زبان سے فرماتے تھے اپنے عمل سے ویسا کر کے ظاہر کرتے تھے تاکہ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو۔ بے اثر بات وہاں ہوتی ہے، گفتگو میں اثر نہیں ہوتا، واعظ و نصیحت میں اثر نہیں ہوتا، اس کا فائدہ نہیں ہوتا جب اس واعظ کے اپنے عمل کے اندر کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کے ذات کسی کے دل میں ایک بات ڈال دے، وہ قادر ہے، لیکن علماء کرام فرماتے یہی ہیں کہ عام طور پہ یہی دیکھا گیا کہ وعظ و نصیحت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بہت جگہوں پہ ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں افراد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر جو بات بہت جلد اثر انداز ہوتی ہے جس کی، وہ اس شخص کی ہوتی ہے جس کے اپنے عمل کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی دیکھتا بھی ہے کہ صرف کہتا نہیں ہے بلکہ خود بھی یہی کچھ کرتا ہے، خود بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ سچ بولا کرو، جھوٹ بولنا بری بات ہے، گناہ ہے، اس سے ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں گے بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی چیک کریں کہ یہ سچ بولتا ہے کہ نہیں بولتا، یہ دھوکہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، یہ نام تول میں کمی کرتا ہے کہ نہیں کرتا، یہ معاملات کا کھرا آدمی ہے کہ نہیں ہے، یہ امانت میں خیانت کرتا ہے کہ امانت کو پوری دیانتداری کے ساتھ رکھتا ہے اپنے پاس، وعدہ کی وفا کرتا ہے کہ وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، یہ خود کہاں کھڑا ہے۔ تو جب آپ کسی شخص کو کوئی بات کہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بھی آزماتا ہے، آپ کو بھی آزماتا ہے کہ یہ خود کہاں کھڑا، اس کی اپنی زندگی کیسی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو ایسی عجیب ذات ہے، ایسی باکمال ذات ہے کہ جس نے حضور کو آزمایا اس نے آپ کو 100% نہیں، کوئی حد و حساب نہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، کوئی نمبرنگ نہیں، کہ جس معیار پر جا کر انہوں نے حضور کو سچا پایا، اس معیار کی بھی کوئی حد نہیں۔ میں اور آپ وہ معیار مقرر نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کو جب کفار نے آزمانا چاہا تو انہوں نے جس لمحے پہ انہیں آزمانے کی کوشش کی کہ یہاں پہ سچے ہوئے یا اس میں کوئی جھول ہے، تو انہیں جھول کا تصور بھی نہیں آیا، سوچنا دور کی بات، خیال دور کی بات، عملی شکل تو اس سے بھی بہت بعید ہے، بہت دور ہے، لیکن ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتحان میں پورے اترے، سچے ثابت ہوئے، اور یقیناً وہ سچے ثابت ہونا تھا، اس لیے کہ وہ انتخاب خداوندی تھی، انسان کا انتخاب نہیں تھا، رب کا انتخاب تھا، اور اگر رب کا انتخاب غلط ثابت ہوتا تو خدا خود غلط ثابت ہوتا۔ اگر رب کے انتخاب میں کمزوری ہوتی تو مطلب کہ خدا باری تعالیٰ کا انتخاب کمزور ہے، اور ان کی شان خدائی جو ہے، ربوبیت جو ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے، وہ خرابی ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کا انتخاب کمزور ہے۔ جب اللہ کا انتخاب کمزور نہیں، اس لیے کہ اللہ خود کمزور نہیں ہے، اللہ جس طرح حق ہے اللہ کا انتخاب بھی حق اور سچ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر سب سے بڑی جو خوبی تھی وہ سچائی تھی، اور یہی حضور کے اخلاق عالیہ کا بہت بڑا یعنی یہ کہنے کے معیار ہے اور بہت بڑا ثبوت ہے، اور یہ وہ خوبی ہے کہ جس کا اظہار کفار و مشرکین نے بھی کیا۔ کون سے کافر؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے بن کر آپ کے خلاف تحریکیں چلائیں، مکہ کی زندگی کے اندر جنہوں نے آپ کا اور آپ کے صحابہ کا جینا حرام کیا، آپ کے لیے مسائل کھڑے کیے، پریشانیاں پیدا کی، رکاوٹیں کھڑی کی، عبادت کرنے سے روکا، تبلیغ کرنے سے روکا، دعوت دینے سے روکا، لیکن جب وہ حضور کے دوسرے دشمنوں کے پاس گئے، انہوں نے تصدیق چاہی تو کہنے لگے ہاں ہے تو سچا آدمی۔ مثلا ابو جہل ہے حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن، لیکن اپنی ذات کے اندر جری، بہادر، باکمال آدمی، بہت سی صفات اور خوبیوں والا انسان کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ یا اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام ابو جہل دے دے، ان دو میں سے کوئی ایک بھی آ گیا تو اتنے بڑے اور بہادر اور باکمال لوگ ہیں، کفر اپنی جگہ، کفر نکل جائے تو پھر ان سے بڑا شاندار انسان کوئی نہیں۔ کفر کی خرابی اندر موجود ہے کہ جس نے تمام خوبیوں کے اوپر جو وہ وائرس آ گیا، اس کفر کی خرابی کی وجہ سے تمام خوبیوں کے اوپر پھپھوندی لگ گئی ہے، نیچے ایک چیز درست ہے، اوپر ساری پھپھوندی لگ کے اس نے سب کو خراب کر دیا، اس کو صاف کر دو تو نیچے سے پھر وہی شاہکار نکل آئے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو یہ سعادت بخشی، انہیں اسلام نصیب ہوا، اور پھر اسلام کا بول بالا ہوا ان کے ذریعے سے۔ میں نے پہلے بیان کیا کئی مرتبہ، جانشین امیر شریعت امام اہل سنت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ نقل کیا کرتے تھے امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ ہمارے ہاں قصے کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، اور بڑی عجیب کیفیت میں ہم ان کو پیش کرتے ہیں کہ عمر بڑے ظالم تھے، بہت درندہ صفت انسان تھے نعوذ باللہ، وہ تو تلوار لے کے حضور کے خون کے پیاسے بن کے آئے، اور ایسا ہوا اور ایسا ہوا، جس طرح ایک وحشی قسم کا آدمی آتا ہے اور پھر وہ اپنے عزائم کے اندر ناکام ہو کے مجبور ہو کے وہ گھٹنے ٹیک کے اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ہم یہ تصویر پیش کرتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے کی۔ تو امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ایک اور پیرا میں تبدیل کیا، فرمانے لگے بات یوں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا کی تھی۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی اللہ اسلام کو عزت بخش عمر ابن خطاب کے ذریعے، تو عمر اگر تلوار لے کے آئے تو حضور کی دعا عملی شکل میں مجسم سامنے آئی کہ تلوار ساتھ ہے، عمر آ رہے ہیں اور آج اسلام کو عزت ملے گی اس کے ساتھ، اس تلوار کے ذریعے سے۔ عمر قاتل بن کے نہیں آئے، عمر حضور کی اس دعا کی عملی شکل مجسم تصویر بن کے آئے کہ آج عمر آپ کی گود کے اندر، آپ کے قدموں میں اللہ اس کیفیت میں لا کر بٹھا رہے ہیں کہ آپ انہیں اسلام کے لیے جہاں بھیجیں گے ان کے فتوحات حاصل ہوں گی۔
یہ ظالم نہیں ہے، درندہ نہیں ہے، وحشی نہیں ہے، بلکہ یہ مجسم دعا بن کے حضور کی خدمت میں آ رہی ہے کہ یا اللہ، یہ جو دعا کی تھی وہ قبول ہو گئی، اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آ گیا ہے، تلوار بھی ساتھ ہے، فتح کا نشان اور علم بھی ساتھ لے کے آیا ہے، اب عمر کو جس محاذ پر روانہ کریں گے، جس مہم پر بھیجیں گے، آپ جو کام ذمہ لگائیں گے، اسے ناکامی نہیں ہوگی۔ اور ایسا ہی وہ عمر میں آتے ساتھ بیت اللہ شریف کے اندر جب جماعت کا اجرا کیا، باجماعت نماز شروع کروائی، حضور سے اجازت طلب کی، تو وہ اسلام کے فوری بعد کا پہلا قدم جو اٹھایا وہ اتنا بڑا ہے کہ مسلمان اتنے سالوں سے پریشان تھے اور صحابہ ہجرت کر رہے ہیں کہ مکہ کے اندر ہمیں عبادات کی اجازت نہیں، ہمارے لیے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم کھل کے عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے، نوافل نہیں ادا کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، چھپ کے پڑے ہوئے ہیں اندر، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ لڑائی نہیں کرنی، مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں اسلام کا سب سے پہلا خطیب کہا جاتا ہے، انہوں نے تقریر کی، ان کو مارا گیا، حضور کو مارا گیا، زخمی کر دیا گیا، چہرہ سوج گیا، آنکھیں سوج گئیں، کئی دن بعد یہ سوج اتری۔ اس قسم کی تکالیف بہت سے صحابہ نے برداشت کی۔ یہ اس سارے ماحول کے اندر، اس ساری کیفیت میں اگر اسلام کو کسی نے عزت بخشی ہے اور اسلام کو کسی کی وجہ سے ایک سہارا ملا ہے تو وہ سیدنا عمر بن خطاب ہیں، جو حضور کی اس دعا کی مجسم شکل بن کے آئے، تو اس کے بعد پھر اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہو۔ اور سیدنا عمر نے اعلان کیا آتے ہی کہ جس نے بچے یتیم کروانے ہوں سامنے آئے، جس نے بیویاں بیوہ کروانی ہو سامنے آئے، کوئی روک کے تو دکھائے، آج حرم کے اندر ہم نماز پڑھیں گے اور پڑھ کے دکھائیں گے، حضور کو، صحابہ کو، سب کو ساتھ لے کر کے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دشمن کہ جو کبھی بھی آپ کے سامنے آپ کو خوش دیکھ کر راضی نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ کو تکلیف میں دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں کہ آپ اور آپ کے صحابہ، آپ کے ساتھی تکلیف میں ہو، ان کفار کو اس سے سرور آتا ہے، ان کو تسکین ملتی ہے، جو کیفیت آج یہود و نصارہ کی ہے۔ یہ تسلسل قرآن کا اعلان ہے، اور قرآن سچی کتاب ہے، حق ہے، اس نے جو کہا ہے وہ ایک سال کا واقعہ نہیں، ایک دن کے واقعے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن جس بات کو بیان کرتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے راستے پر چلنے والے حقیقی معنوں میں ان کے جو جانشین ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، جو کچھ بیت رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونا ہے اور جو کچھ پیچھے ہو چکا ہے، اس سب کی تفسیر ہے اس کے اندر۔ حضور علیہ السلام کو تکلیف دے کر بھی دشمن خوش تھا، آج ان کی امت کے ان عظیم لوگوں کو بھی تکلیف میں مبتلا دے کر دشمن خوش ہے، ہنستا ہے۔ ایک اسرائیلی کہتا ہے کہ میں روز ایسے 10-20 بچوں کی جرابیں اکٹھی کرتا ہوں، اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، جرابیں اکٹھی کرتا ہوں جن کو میں مارتا ہوں، اور پھر میں خوش ہوتا ہوں کہ میں نے ان کی نسل کے اتنے لوگ اور ختم کر دیے ہیں۔ میں ان کے پاؤں سے جرابیں نکال کے گنتی کرتا ہوں کہ آج میں نے کتنے مارے ہیں۔ یہ اس کی ذہنی کیفیت ہے، کس کے متعلق؟ ایک معصوم کے متعلق، جو نہ اسے کوئی راحت پہنچا سکتا ہے، نہ اسے کوئی تکلیف دے سکتا ہے، نہ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، لیکن وہ اس کو بھی اپنے راستے سے ختم کرنا چاہتا ہے کہ جس کا باپ آج اس معیار پہ کھڑا ہے، اس کا عزم اتنا بلند ہے، اس کا ایمان اتنی معیار کا ہے، تو کل کو یہ اس کیفیت میں جی رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرا باپ کلمے کے لیے کھڑا ہے، میری ماں کلمے کے لیے کھڑی ہے، میرا سارا خاندان اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ کٹ گیا ہے، تو کل جب یہ سب کچھ دیکھ کر جوان ہوگا تو اس میں خوف نہیں ہوگا، اس میں پریشانی نہیں ہوگی، یہ اس سے زیادہ مضبوط عزائم کے ساتھ میدان میں آئے گا اور ہمیں اور ہماری آئندہ نسلوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اس ارادے کے ساتھ وہ ان کی نسل کشی پر لگے ہوں گے، اور یہ قرآن کا اعلان ہے کہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو حضور کے دو دشمن تھے، ابو جہل اور ابو سفیان، جن کے واقعات کرتا ہوں یہاں پر۔ انہوں نے حضور علیہ السلام کی سچائی کی گواہی دی۔ میں آج کہہ رہا تھا کہ اخلاقیات میں سب سے پہلی چیز اسلام میں سچائی ہے، اور حضور علیہ السلام کی 3 گواہیاں ملتی ہیں اس حوالے سے۔ پہلی تو آپ نے خود اعلان کیا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ تو ان سب نے ایک ہی آواز میں کہا کہ ہم نے آپ کو سچا پایا، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے نہیں پایا آپ کو مگر سچا، سچائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لیکن جب بات آئی کہ لا الہ الا اللہ تسلیم کرو اور اپنے معبودان باطلہ کا انکار کر دو، ان سے اپنے آپ کو دور کر لو، ان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کروا لو، اس توق کو اپنے گلے سے نکال کر پھینک دو، تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں، ہماری چوتراہٹ کا مسئلہ ہے،
اور یہ الفاظ ابو جہل کے ہیں کہ جس سے پوچھا گیا کہ تمہارے علاقے میں ایک محمد آیا ہے کیا کہتے اس کے؟ انہوں نے کہا بندہ تو ٹھیک ہے، ہاں تم کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہماری اپنی چودراہٹ کا مسئلہ وہ ختم ہوتی ہے، اس کی بات غلط نہیں ہے، اس کا کردار غلط نہیں ہے، اس کے اعمال غلط نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری چودراہٹ ختم ہوتی ہے، ہمارا اس سے مسئلہ ہے۔ اور یہی بات ابو جہل نے غالباً یا ابو لہب نے کہی تھی اس وقت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ میرے کان میں صرف کلمے کی آواز پڑ جائے یہی کافی ہے، تو کہا تھا کہ دیکھ لو ماں باپ کا دین چھوڑ دو گے، آباء و اجداد کا دین چھوڑ دو گے، اور یاد رکھو مکے کی عورتیں کیا کہیں گی، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی، یعنی یہ سرگ مہنا انہ کو مار گئے، یہ مہنا انہ کو مار گئے کہ مکے کی عورتیں کیا آکھن سکوں، بس یہ بات دل میں لے کے گئے اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ وہ مہرے تھی جو ان کے دلوں میں لگ، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ ان کے آنکھوں پر، دلوں پر، ان کی سماعتوں پر یہ مہرے تھیں جن کی بنیاد پر انہیں اسلام کی نعمت نہیں مل سکی۔ ابو سفیان حبشہ کی طرف گئے ہوئے تھے ایک تجارتی سفر کے ساتھ، شام کے علاقے میں غالباً یا حبشہ میں، تو وہاں کے بادشاہ نے بلایا، انہوں نے کہا جی کہ سنا کہ آپ کے علاقے میں ایک شخص نے دعوی نبوت کیا، نیا دین لے کے آیا، مجھے پیغام کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل، آدمی ٹھیک ہے، آدمی سچا ہے، بات کبھی سچا ہے، کردار بھی ٹھیک ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ یعنی دو کافروں کی گواہی انفرادی طور پر اور اجتماعی پورے مکہ کی گواہی اس کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو صداقت ہے اس کا اعلان ہے۔ لیکن اس سے آگے ہم چلیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوسائٹی تشکیل دی اس کا حال بھی یہی ہے۔ یہ تو آپ کی ذات کی کیفیت ہے نا، آپ کی ذات کا معاملہ ہے۔ غزوہ تبوک ہے جسے غزوہ ذات عسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا غزوہ، پریشانی کا غزوہ، مصیبت، تکلیف، اور مسلمانوں کو ضرورت اس کے اندر، فصلیں پک چکی ہیں، جیب میں کچھ نہیں ہے، پلے کچھ نہیں بچا ہوا کسی کے، سب کچھ خرچ کر چکے، اب منتظر ہیں، جس طرح گندم کی فصل تیار ہے، ذمہ دار ہے جنہوں نے ٹھیکے پہ زمین لی ہوئی ہے، کوئی چھوٹا ذمہ دار، کوئی بڑا ذمہ دار، سب کی ایک جیسی کیفیت ہے کہ وہ سب کے سب اس وقت اپنی جمع پونجی لگا چکے ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ اب کٹائی ہوگی، ہمیں فصل ملے گی، اپنا گھر کا بجٹ بھی ٹھیک کریں گے، اپنے قرضے بھی اتاریں گے، خرچے بھی نکالیں گے، منافع بھی حاصل کریں گے۔ اس وقت سب کچھ خالی کر کے بیٹھے ہیں، جیبیں جھاڑ کے بیٹھے ہیں، انتظار میں ہیں۔ یہ کیفیت ہے غزوہ تبوک کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ چلو ہلکے ہو یا بوجھل جیسے بھی ہو نکلنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ سب صحابہ چلے ہیں، کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے۔ بخاری شریف کی بہت لمبی حدیث ہے، بڑی عجیب حدیث ہے، حدیث کعب بن مالک اسے کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے کچھ ساتھی تھے جو رہ گئے پیچھے، اور اس ارادے کے ساتھ کہ آج نہیں کل چلے جائیں گے، کل نہیں پرسوں چلے جائیں گے، چند کام باقی ہیں، یہ کام پورے کر لیں پھر چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں تھا کہ جانا نہیں ہے، حضور کے حکم کا انکار نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ کچھ انتظار ہے، کچھ کام پورے کر لیں پھر نکلتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے پاس سواریاں موجود ہیں، سہولت ہے، سب کچھ ہے، سواریاں اچھی ہیں، صحت مند ہیں، یہ ایک دن کی مسافت ہم طے کر کے جلدی ان کے ساتھ مل جائیں گے، لشکر کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ کئی امیدیں، کئی باتیں دماغ میں گھوم رہی، لیکن نہیں جا سکے، رہ گئے۔ اب اس کے بعد غزوے سے حضور کی واپسی ہوتی ہے، صحابہ کی واپسی ہوتی ہے۔ جو منافقین رہ گئے انہوں نے بہانے تراشے، کسی نے کہا کہ میرا بچہ بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، والدین بیمار تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، فلاں پریشانی ہوگی، فلاں پریشانی ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی باتیں سنتے رہے اور نظر انداز کر، جاؤ ٹھیک ہے، ختم، کوئی سختی نہیں، کوئی ناراضی نہیں، کوئی غصہ نہیں، سب کو چھوڑ دیا۔ حضرت کعب ان کے ساتھی فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی سوچا کہ ہم بھی ایسے کہتے ہیں جیسے منافق کہتے ہیں۔ منافقین نہیں گئے نا، انہوں نے نہ جانے کے بعد معذرت کر لی، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، ہم بھی ایسے کر لیں۔ پھر خیال ہے کہ نہیں ایسے نہیں کرنا، حضور کو جھوٹ نہیں بولنا، جو بات ہے وہ سچ سچ بتلا دیں گے، بعد میں جو ہوگا پھر دیکھی جائے گی، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ انہوں نے حضور کو سچ بتلایا، رسول اللہ یہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے ہم رک گئے، یہ سوچ کر کے کل پرسوں چوتھ چلے جائیں گے، لیکن نہیں جا سکے۔
کوئی عذر ایسا خاص نہیں تھا، سستی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، معاف فرما دیں۔ 50 دن کا سوشل بائیکاٹ اللہ کی طرف سے بطور سزا نازل ہوا۔ حضور، آپ کے صحابہ، ان صحابہ کے گھر والے، بیویاں، بال بچے، سب نے مکمل بائیکاٹ کر دیا، مکمل بائیکاٹ۔ صحابہ نے سچ بول کر یہ سزا تو برداشت کر لی لیکن جھوٹ نہیں بولا، سوشل بائیکاٹ برداشت کر لیا حضور کا۔ ہم آتے تھے کہ یہ کیفیت تھی کہ ہم کہتے تھے کہ ہم زمین ہم پہ تنگ ہو گئی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب نہیں دیتے، منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ بیویوں نے بولنا چھوڑ دیا، گھر والوں نے چھوڑ دیا، تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو سب کچھ اپنا نہیں لگتا، ہر چیز کاٹتی ہے، یہ ہماری کیفیت ہو چکی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں گی ان کے لیے، کتنی محبت ہوگی حضور کی، اپنی پتہ نہیں کیا کیفیت ہوگی صحابہ کی یہ کیفیت دیکھ کر، جو حضور صحابہ کرام کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، انہوں نے 50 دن پتہ نہیں خود کیسے گزارے ہوں گے۔ اگر حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کی یہ کیفیت تھی تو حضور کی اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اللہ کا حکم تھا، اس کے آگے کچھ ہو نہیں سکتا، اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر نہیں سکتے۔ جانشین امیر سے مولانا ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی سے زیادہ مجبور انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، نبی سے زیادہ رب کے فرمان کے آگے مجبور انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہ میں اور آپ اپنی تمام خواہشات رب کے احکامات کے باوجود اپنی مرضی سے پورا کر سکتے ہیں، وہ چاہے نافرمانی میں آئے چاہے فرما برداری میں آئے، اپنی خواہش ہے، لیکن نبی اپنی خواہش بھی اپنی مرضی سے پورا نہیں کر سکتا۔ حضور کی حدیث مبارکہ ہے ما تزوجت شیئا من نسائی ولا زوجت شیئا من بناتی الا بوحی جاء بی جبرائیل من رب عز وجل کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں نے اپنی شادی بھی کسی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں کی، اور اپنی بیٹیوں کی شادی بھی اپنے کسی داماد کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں کی، مگر اللہ کی وحی کے ساتھ۔ نبی تو یہاں تک پابند ہیں، ان سے مجبور کون ہوگا؟ تو وہ نبی جن کی یہ کیفیت ہے، صحابہ کی اتنی 50 دن کتنی اذیت میں گزرے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس سب کے باوجود بھی سچائی کو ہاتھ سے نہیں جانے دی، جھوٹ نہیں بولا، سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور یہ ہے اخلاق نبوی، یہ ہے نبوی معاشرہ، یہ ہے نبوی سوسائٹی، جس کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری چیز تحمل اور بردباری، یہ بھی اخلاق عالیہ کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق میں ایک چیز تحمل بھی ہے، کہ آپ کو مکہ کی زندگی کے 13 برس مان لیا آپ بے اختیار تھے، آپ کو اللہ کی طرف سے اختیار نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، آپ نے کوئی عملی اقدام نہیں کرنا، برداشت کریں، دعوت دیں، دعوت کی اسلوب ہے، سب نے تکلیفیں برداشت کی۔ ہجرت کا موقع آ گیا، ہجرت ہو گئی، مدینہ کے 8 سال گزر گئے، فتح مکہ آ گئے، فتح مکہ ہوا، حضور ہزاروں صحابہ کے ساتھ جاتے ہیں، اب تو سب کچھ موجود ہے، اسلحہ بھی ہے، سواریاں بھی ہیں، سوار بھی ہیں، اور ہر فن کا آدمی موجود ہے، کمانڈر بھی موجود ہیں۔ آج کے دور میں ہم کہہ لیں کہ سنائپر بھی ان کے پاس موجود ہے، تیر انداز، کون کون نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق کہا ہوا اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ فلاں 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 ان کا قتل ہر صورت ہونا ہے، یہ تمہیں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ اس کے غلاف کے اندر لپٹے ہوئے نظر آ جائے تب ان کو مارنا ہے۔ لیکن جب وہاں پہنچے ہیں تو چند ایک کے علاوہ کیا اعلان ہوا؟ لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ نہیں، معاف کر دیا۔ اور وہ بھی تو حضور کا خاندان تھا، آپ کے عزیز تھے، رشتہ دار تھے، تو انہوں نے حضور سے سوال کیا تھا، حضور نے پوچھا کہ تمہیں کیا امید آج مجھ سے؟ کہنے لگے ایک شریف آدمی شرفاء کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتا ہے وہی آپ سے امید ہے۔ اس کے بعد حضور نے کیا کہنا تھا؟ آپ نے معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان۔ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو سیدنا ابو سفیان کے گھر کے وہ بھی امان میں، جو حرم میں آگے بیت اللہ میں وہ بھی امان میں، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے اس کو بھی امان، سب کو امان دے دی، سب کو معاف فرما دیا، حتیٰ کہ حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل جیسے بڑے دشمن کے بیٹے ہیں، اور انہیں پہلے معافی نہیں ملی، وہ نکل کے جدہ کی طرف چلے گئے، وہاں سے کشتی میں سوار ہو کے جا رہے تھے کہیں اور،
کہ اگر معاف نہیں کرتے، معافی نہیں ملتے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ ان کی بیوی نے آ کر حضور علیہ السلام درخواست کیا، رسول اللہ اس کو معافی مل جائے گی؟ ہمارا ہاں مل جائے گی۔ نہ یا رسول اللہ اکرمہ بن ابی جہل آپ کا دشمن اور دشمن کا بیٹا، اس کو بھی معافی مل جائے گی؟ ہمارا ہاں مل جائے گی معافی۔ وہ بھاگی اس کے پیچھے، اس کو بلایا، پتہ کروایا، معافی ملی۔ آج اکرمہ بن ابی جہل ہمارے سر کا تاج، آج وہ صحابی، انہیں معافی کب دی کہ جب حضور علیہ السلام ایک اشارہ کرتے کہ یہاں کسی ایک آدمی کا سر نہیں بچنا چاہیے، یہاں مکہ کی زمین کے اوپر فرش نظر نہ آئے، خون نظر آئے، یہاں پہ ندیاں بہہ جائیں خون کی، حضور بہا سکتے تھے، با اختیار بن کے آئے تھے، فاتح بن کے آئے تھے، دنیا کا سب سے بڑا فاتح اس وقت موجود ہے حرم کے اندر، لیکن وہ اعلان کیا کرتا ہے کہ آج میں تمہارے وجودوں پر تمہاری جان کا قاتل بن کر نہیں، تم پر فاتح بن کے آیا، تمہارے دلوں کو فتح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے ان کے دلوں کو بھی فتح کیا، حضور نے ان کے وجودوں کو بھی فتح کیا، حضور نے پوری کی پوری سوسائٹی کو فتح کر لیا، اور اپنی نبوت اور ایمان اور اسلام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور قوت اور نور والا جو شہر تھا، اس شہر میں آپ نے سب کو اپنے ساتھ لے لیا، اور اس کے بعد وہ سوسائٹی حضور کی سوسائٹی ہو گئی۔ تو تحمل اور بردباری کا اس سے بڑا مظاہرہ کیا ہوگا؟ تیسری چیز امانت و دیانت۔ امانت و دیانت، حضور علیہ السلام غزوہ خیبر کا موقع ہے، حضور پہنچتے ہیں خیبر کی طرف۔ آپ کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے لشکر کو اپنی آخری منزل کا پتہ نہیں بتاتے تھے سوائے چند لوگوں کے، اور یہ جنگی چال ہے، جنگی حکمت عملی ہے، چند لوگوں کو سوا سب کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ پہنچتے پہنچتے خیبر کے علاقے کے گرد پہنچ گئے، اس قلعے کا محاصرہ شروع ہو گیا، صبح کا وقت تھا، لوگ گھروں سے نکل رہے تھے، چرواہے جا رہے تھے بکریاں لے کر، پریشان کہ یہ پورا لشکر کہاں سے کس نے ہمیں گھیرے میں لے لیا۔ ایک آدمی تھا جس کا نام اسود راعی ہے، راعی چرواہے کو کہتے ہیں، اسود اس کا نام تھا، وہ ملا، اس نے اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ مجھ کالے کو بھی جنت ملے گی اس کے بدلے میں؟ ہمارے ہاں تجھ کالے کو بھی اس کے بدلے میں جنت ملے گی۔ اس نے پوچھا کہ مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا جنت۔ حضور ہمارے صحابہ نے کہا کہ مجھ کالے کو بھی جنت ملے گی؟ ہمارے ہاں تجھ کالے کو بھی جنت مل جائے گی، اسلام قبول کر لے۔ لیکن امانت کیا؟ اسلام قبول کیا۔ حضور نے اور آپ کے صحابہ نے فرمایا کہ جاؤ، تمہارے پاس یہ بکریاں تمہارے مالک کی ہیں، تمہاری نہیں ہیں، یہ جا کر پہلے اسے واپس کر کے آؤ، یہ امانت ہے۔ چاہتے تو اس کا مال سمیت سب کچھ غصب کر کے اس کو مال غنیمت سمجھ کے رکھ سکتے تھے اپنے پاس کہ اللہ نے مال دیا، ٹھیک ہے، آنے دو، نہیں، جاؤ اور جا کے اپنے مالک کو قلعے کے اندر واپس کر کے آؤ، پھر آنا۔ وہ بکریاں دے کے آیا۔ امانت دیانت اس معیار کی، 13 سال مکہ میں تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا، لیکن جب ہجرت کے لیے نکلے تو اپنے بھائی، اپنے ربیب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے آئے، پیچھے امین بنا کیا کہ فلاں 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 کی امانتیں ان کو پہنچا دینا۔ تو چاہتے تو سب کچھ لے کے جا سکتے تھے کہ تم نے مجھے اتنا ستایا ہے، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بھاگ جاؤ سب، لیکن نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ یہ نبی معاشرہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا فرمایا، اور ہم اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، پتہ نہیں کتنے کروڑواں حصہ ہم کہہ لیں، ہم اسے رمضان میں کہیں کہیں دیکھتے ہیں۔ لوگ ظلم کرنے سے باز آ جاتے ہیں، لوگ زیادتی کرنے سے کچھ باز آ جاتے ہیں، لوگ رمضان کا کچھ تھوڑا سا خیال کرتے ہیں، لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں یار رمضان دا حیا کر، کچھ نہ کچھ اس کا حوالہ ملتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا ایک ہوا کا ٹھنڈا جھونکا رمضان میں گزر جاتا ہے تو اس کا کچھ اثر باقی سال بھی رہنا چاہیے کہ نہیں؟ کچھ اثر اس کا باقی سال رہنا چاہیے۔ وہ نبی معاشرے کی ایک ٹھنڈا جھونکا جو گزرتا ہے ہمارے درمیان سے، وہ ہمارے وجود کو معطر کرتا ہوا جاتا ہے، تو اس کی عطر بیزی جو ہمارے اندر آتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہنا چاہیے۔ تو اس سے اگلی بات جو ایک نبی معاشرے کا حصہ ہو سکتا ہے اخلاقیات کے اعتبار سے، وہ ایفاء عہد، وعدے کا پورا کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بدر کا موقع ہے، غزوہ بدر سے کچھ پہلے ابھی صحابہ لشکر کی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ یمن سے تشریف لا رہے تھے، انہیں یمن کی نسبت سے یمان کہا جاتا ہے، سیرت نگاروں نے ایسے ہی لکھا۔
وہ تشریف لا رہے تھے اور راستے میں کفار کے لشکر نے انہیں روک لیا اور کہا کہ تم مدینہ اس لیے جا رہے ہو، مدینہ اس لیے جا رہے ہو کہ تم جا کے ہمارے خلاف وہاں پہ جہاد کا حصہ بنو گے، ہمارے خلاف لڑو گے محمد اور ان کی فوج کے ساتھ مل کر؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو ویسے مدینہ جا رہے ہیں، ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اس انداز سے انہوں نے ان سے جان چھڑوائی اور مدینہ طیبہ تک پہنچے۔ مدینہ پہنچے تو آگے بدر کے لیے تیاری شروع تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آ رہے تھے، راستے میں یہ سارا معاملہ پیش آیا اور ہم نے یہ وعدہ کر کے جان چھڑائی کہ اگر آگے پہنچ کر کوئی اس قسم کا معاملہ پیش آیا تو ہم اس لشکر میں، اس لڑائی میں حصہ دار نہیں ہوں گے، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں گے، لہٰذا ہمیں جانے دو۔ اور اس شرط پہ ہمیں کافروں نے چھوڑا اور مدینہ آنے دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں کہ جب بندوں کی بھی ضرورت تھی، سواریوں کی بھی ضرورت تھی، اسلحے کی بھی ضرورت تھی، چند گنتی کی سواریاں، چند گھوڑے، چند اونٹ، کچھ تلواریں اور 313 گنتی کے وہ آدمی کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کر پورے ہوتے ہیں، کہ جو جہاد کا حصہ نہیں تھے، حضور کے حکم سے مدینے میں بنت رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت، ان کی مزاج پرسی، ان کی بیمار پرسی، ان کی تیمارداری کے لیے اللہ کے حکم سے مدینہ میں قیام فرما تھے کہ تم بدر میں شریک نہیں ہوگے لیکن اس کے باوجود ثواب تمہیں شرکائے بدر جیسا ملے گا۔ اور آج بھی 313 عثمان غنی کے بغیر کوئی شخص پورا نہیں کر سکتا۔ اتنی قلت کے باوجود افرادی کمی، اسلحہ کی کمی، سواریوں کی کمی، سب کچھ، ہر ایک چیز کی ضرورت ہے، اس وقت جو ملتا ہے اکٹھا کر لو۔ اس وقت میں حضور ہمارا نہیں، تم نے ان سے وعدہ کیا تم مدینہ میں رہو، تم ساتھ نہیں جاؤ گے۔ حضور نے امانت و دیانت، عہد یعنی وعدے کو ایفا کرنے کا جو سبق دیا اور جو اس کے اوپر خود عملی طور پر پورا اترے اور صحابہ کو اس کو پورا کرنے کا حکم دیا، اس سے بڑی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ یہ نبوی معاشرہ ہے جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتا ہے۔ اور اسلام کوئی خشک دین نہیں ہے، یعنی کوئی زاہد خشک نہیں ہے کہ جو بالکل ہر وقت جو ہے وہ بس تسبیح لے کے بیٹھا ہے اور گنبد کے اندر بند ہے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ ہنستا ہے، نہ وہ کسی کے ساتھ خوش طبعی کرتا ہے، نہ وہ مذاق کرتا ہے، نہ اس کے چہرے پہ ایک یعنی کدورت ہے، ایک گھٹن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اپنی بڑی عجیب تھی، بڑی عجیب کیفیت تھی۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کا رعب اتنا تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے کو کبھی ہم آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکے، اتنا رعب تھا کہ ہماری نگاہ ٹکتی نہیں تھی اس کے اوپر، نگاہ ٹکتی نہیں تھی اس کے اوپر۔ لیکن آپ کی کیفیت صحابہ سے کیا ہے؟ حضرت ظاہر نامی ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں تھا ایک دن، حضور علیہ السلام خاموشی سے پیچھے سے آئے اور آپ نے آ کر مجھے پیچھے سے یوں کر کے پکڑ لیا، مجھے نہیں معلوم کہ کون ہے، میری بازو بھی اس طرح بالکل پھنس گئے، میں اپنے آپ کو چھڑوا بھی نہیں سک رہا تھا اور بڑی عجیب کیفیت میری۔ میں نے 2-3 بار پوچھا کون ہو کون ہو، لیکن میں چھوٹ نہ سکا اور پیچھے مڑ بھی نہ سکا، معلوم بھی نہ کر سکا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے چھوڑ دیا اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ مذاق کیا۔ تو آپ اس طرح مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ ایک بڑھیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، دعا فرمائے کہ میں جنت میں جاؤں، آپ فرمایا نہیں بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگ گئی بہت زیادہ، یا رسول اللہ میں بوڑھیا ہوں، جنت ایمان پر ساری زندگی گزارتی، فرمایا نہیں بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، بہت پریشان، حتیٰ کہ غالباً میں بھولتا نہیں، تو اٹھ کے واپس جانے لگی تو حضور نے انہیں پیغام بھجوایا کہ جاؤ انہیں تسلی دو کہ بوڑھی یا بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ انہیں جوان کر کے جنت میں بھیجے گی، تو بڑی خوش ہوگی۔ تو حضور کا یہ مذاق کا انداز تھا، اس میں سچائی بھی ہے، مذاق بھی ہے، خوش طبعی بھی ہے، دل لگی بھی ہے، سچ بھی ہے کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، اللہ انہیں دوبارہ جوان کرے گا اور نوجوان جنت میں جائیں گے، وہ جوان ہو کے جائے گا۔ اس طرح ایک صحابی نے حضور سے سواری مانگی، مجھے اونٹ چاہیے، مانی تو یہ اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ بچے میں کیا جان ہوگی، وہ کیسے میرے ساتھ چلے گا؟ مانی میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا۔ یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، میں ہر اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، ہر اونٹ بھی تو اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مزاح کرنے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ اپنے اخلاق عالیہ سے حضور نے معاشرے کے اندر ہر حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں۔
آپ کی عنایات ہیں، آپ کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ آج ہمیں اسلام جیسا دین ملا، اسلام جیسا دین ملا کہ جس کو ہمارے معاشرے کے اندر دشمن کے پلانٹڈ لوگ جو ہیں وہ اسے ایک یعنی ملائیت زدہ دین کہتے ہیں، اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ دقیانوسی مذہب ہے، یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، یہ پتھر کے زمانے کا دین ہے، یہ آج کل کی سوسائٹی کے اندر فکس نہیں ہو سکتا، اس میں ایڈجسٹیبل نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے ایڈجسٹیبل؟ اسلام سے زیادہ ایڈجسٹیبل دین کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے کائنات کے اندر جو اس سے زیادہ دنیا کے نظام کے اندر مسلمان نہیں، دنیا کے معاشرے کے اندر انسانی ضروریات کے لیے، ہمارے خاندانی نظام کے لیے، ہمارے کاروبار کے لیے، ہماری دین دنیا آخرت کے لیے سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ موزوں ترین اگر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے تو وہ دین اسلام کا نظام ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز سے جان نہیں چھڑوانا چاہتے اور وہ ہے میری خواہش، میری خواہش۔ قرآن کہتا ہے تو نبی کا فرمان بھی ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس کا تو کام ہی یہی ہے، نفس و شیطان کا، کہ وہ انسان کو رحمان کے راستے سے دور کرے، انسان کو رحمان کے راستے سے ہٹائے، اس کا تو کام ہی یہی ہے۔ اس نے اللہ سے اپنے ذمے ڈیوٹی ہی یہ لی ہے شیطان نے کہ مجھے آپ مہلت دیں کہ میں اس مہلت کے اندر تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا، میں ان کے پیچھے پڑ جاؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں ان کے خون کے اندر اس طرح، ان کے وجود میں اس طرح گردش کروں گا کہ جس طرح ان کے وجود میں خون گردش کرتا ہے۔ اور حضور کے حدیث کا مفہوم ہے کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ شیطان انسان کے وجود کے اندر ایسے دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے جس طرح خون اس کے وجود کے اندر دوڑتا ہے۔ وہ اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ اور جتنے سبز باغ ہمیں شیطان یہاں دکھا رہا ہے، میں یہاں پہلے بھی کئی مرتبہ قرآن کریم کی آیت پڑھ چکا ہوں اللہ کی توفیق سے، آج پھر اسی پر بات مکمل کرتا ہوں۔ جتنے سبز باغ ہمیں نفس اور شیطان دکھاتا ہے، مجھ سمیت مجھے سب سے زیادہ دکھاتا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر ہمارے اساتذہ کرام کہا کرتے ہیں کہ عام طالب علم کو غلطی پر ایک سزا اور کسی مولوی کے بیٹے کو 2 ڈنڈے لگنے چاہیے۔ عام طالب علم کا ایک شیطان ہوتا ہے، مولوی کے بیٹے کے 2 شیطان ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ اپنا شیطان ہوتا ہے، دوسرا اس کے دماغ میں خناس ہے میں فلاں کا بیٹا بھی ہوں، لہذا کوئی مجھے کچھ کہہ نہیں سکتا، میری صاحبزادگی بھی ہے، میری گدی بھی ہے، میری نسبت بھی ہے، میرا فلاں بھی ہے، تو اس کے شیطان ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ شیطان اس وقت یہ اعلان کرے گا جب ہر وہ شخص کہ جو اس کی امیدوں پر، اس کی دلائی ہوئی آس اور امید پر یہاں زندگی گزار کر اپنی تمام مرضیات کو پورا کر کے یہاں سے جب جائے گا تو پھر اسے ہوگا کہ آج ہمارا وہ دوست جس نے ہمیں دنیا میں اپنے ساتھ رکھا تھا وہاں بھی ساتھ رکھے گا، تو تب وہی کہے گا کھڑا ہو کہ قرآن کا اعلان ہے وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل۔ قرآن نے اعلان کر کے پورا واقعہ، پورا منظر کھول کے واضح کر دیا کہ شیطان اس وقت کیا کہے گا اور رحمان کا اعلان کیا ہوگا، ساری گفتگو بیان کر دی قرآن نے۔ جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر ہم کہیں گے یا اللہ ہمیں تو اس نے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو، میں وہاں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، جو وعدہ تم سے رب نے کیا تھا نا حضور کے ذریعے سے، قرآن نے اعلان کیا تھا کہ میرا یہ وعدہ آ جاؤ جنت ملے گی، یہ سب کچھ چھوڑ دو پھر مل جائے گی، اس کا وعدہ بالکل سچا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، شیطان خود کہے گا کہ میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا لیکن میں نے اس کی وعدہ خلافی کی، اخلفتکم، میرا وعدہ سچا نہیں تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور دوسری بات یاد رکھو میں نے تو تمہیں ایک ایسے منظر دکھایا تھا،
تمہیں ایک منظر دکھایا تھا، تمہارے دل میں خیال پیدا کیا تھا، تمہیں میں نے راہ سے ہٹانے کی ایک کوشش کی تھی، میں نے تمہیں مجبور تو نہیں کیا تھا، فورس تو نہیں کیا تھا، تمہارے دل دماغ میں خواہش ڈالی، ایک چیز کی طرف تمہاری طبیعت کو مائل کرنے کی کوشش کی، اسے وسوسہ کہتے ہیں، اور یہ اختیار اور یہ قوت اللہ نے مجھے دی تھی، میں نے اس کو آزمایا اور تم میری اس آزمائش سے پورے ہوتے، تم کامیاب ہو گیا، میں اس کے اندر میں اپنا داؤ کھیل گیا اور تم میرے کہنے پہ آ گئے۔ اب وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، میں نے تو صرف اتنا کہا کہ یار دیکھو کتنا زبردست، رمضان میں جا کے باہر میچ کھیلو، مزہ آئے گا، رات بھر جاگ بھی لوگے، عیاشی بھی ہو جائے گی، اور صبح سحری بھی کھا سکو گے، پھر زور تک سوتے رہیں گے، بڑا لمبا ٹائم ہے سونے کے لیے، ورنہ اگر اب سو گئے تو صبح 3 بجے اٹھ کے سحری کون کرے گا؟ پھر تو نہیں اٹھ سکیں گے، پھر دن بھر بھوکا پیاسا روزہ رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا کوئی بہانہ ایسا سوچو کہ جس ذریعے سے ہم رات کو جاگ سکیں۔ تو اس نے کہا بھی ایسا ہے کہ T20 لگا لیتے ہیں، اس نے کہا جی کہ آپ یہاں پہ جو ہے وہ بیڈمنٹن کے ٹورنامنٹ لگا لیں، آپ محلوں کے اندر، پارکوں کے اندر، اور وہ جو آج کل دوسرے بن گئے کلب، وہاں 1-1 گھنٹے کا میچ رکھ لیں اور وہاں آپ چلتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ ساری رات اسی کام میں گزاریں، اور صبح آپ رمضان کی وہ راتیں کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام خود کو اور اپنے صحابہ کو رمضان سے 2 ماہ پہلے سے تیاری شروع کرتے تھے کہ یہ وہ راتیں آ رہی ہیں کہ جو ضائع کرنے کی نہیں ہیں، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو ضائع مت کرو، سو جاؤ، صبح اٹھ کے تہجد کے وقت جہاں 2 لقمے کھاؤ گے وہاں 2 رکعت بھی نصیب ہو جائیں گے، اس 10 منٹ میں سے 5 منٹ میں 2 رکعتیں پڑھ کے 5 منٹ میں 2 لقمے کھا لینا، تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے، رات بھر سو جاؤ۔ لیکن اس طرح ہلڑ بازی میں ساری رات بازاروں پر، گلیوں میں، میدانوں کے اندر، محلوں کے اندر یوں گزار کے ضائع کر دینے سے بہتر ہے کہ یہ رمضان تمہارے لیے رمضان نہیں ہے، یہ رمضان تمہارے لیے رمضان نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بہت واضح حدیث مبارکہ ہے، آج کا سوشل میڈیا کا زمانہ، ہر بندہ اس کو ثواب کے لیے صرف شیئر کرتا ہے، اس سمیت شیئر کرتے ہیں آگے، چلو کو پڑھ لے گا ثواب ملے گا، لیکن اتنا بے وقت نہیں کرنا چاہیے، اتنا بے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا، حضور کی حدیث میں، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا الدہر، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے میں سوائے بھوک کے کچھ نہیں ہوگا، مطلب کہ روزے کا ثواب نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اس کے انوارات نہیں ہیں، اللہ سے جو اس کا اجر ملنا ہے وہ نہیں ہے۔ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا الدہر، کہ ان کے قیام میں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ہے۔ دکھاوا ہے، ریاکاری ہے، اس سے بھی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اتنے عمل پہ اگر ریاکاری آ گئی تو ضائع ہوتا ہے، اور جس نے بازاروں میں کھڑے ہو کے سارا رمضان ہی ضائع کر دیا، اس کا کیا بدلہ، اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ تو دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، نبی معاشرے کی مثال ہمارے سامنے پیش کی، صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے پیش کی، حضور کی زندگی ہمارے سامنے پیش کی، اور ہمیں یہ دین عطا فرمایا کہ اس پر جتنا عمل کر سکتے ہو، جتنا زیادہ کوشش کر کے عمل کرو، حضور کی سنت پہ جتنا چل سکتے ہو چلو، آپ کی سیرت کو جتنا اپنا سکتے ہو اپناؤ، اپنے خاندان کو جتنا منظم کر سکتے ہو دین کے حوالے سے کرو، اپنی عبادات میں جتنی کمی کوتاہی ہے اس کو دور کر کے جتنی بہتری لا سکتے ہو اس کے اندر لے کے آؤ، اس لیے کہ موت پر حق ہے، مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے جانا ہے۔ ہم روز یہ سب کچھ ہوتا دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست، ہمارے بہت ہی یعنی اچھے محبت والے ساتھی، پورا خاندان محبت والا ہے، ان کے یہاں بھی عید کے دن یہ حادثہ ہوا، اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس بھائی عرفان الحق صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ یہ تو ایک ہمارے قریب ہوا، نہ پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ کے بندے اس طرح گئے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر میں سبق حاصل نہ کروں، میں نہ سیکھوں کہ آج یہ کیا ہے تو کل مجھے بھی جانا ہے، آج یہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا تو کل مجھے بھی پیش ہونا ہے، مجھے یہاں پر لمبی زندگی نہیں ہے، قیامت تک کے لیے نہیں ہے، قیامت کے بعد تک کے لیے بھی نہیں ہے، وہ الگ زندگی ہے۔ اگر جہاں محمد الرسول اللہ نہیں رہے تو رہنا میں نے بھی نہیں، اگر رہنا ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا ہوتا۔ ایک دوست کے والد فوت ہوئے سال ہو گیا تقریباً، بہت عجیب ان کی کیفیت تھی، ظاہر ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، تو میرے منہ سے اچانک یہ جملہ نکلا، میں نے کہا بھائی اگر اللہ کے نبی نہیں رہے تو ہمارے ابا جی بھی نہیں رہے تو کیا ہوا؟ کہنے لگے میرا پچھلے سارے دن کا غم نہ ہلکا ہو گیا یہ سوچ کے،
یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ جس نے ہمیں یہ تسلی دی ہے، یہ اطمینان دیا ہے، یہ دین نے ہمیں تسلی دی، یہ ہماری حضور سے وابستگی، حضور سے محبت، حضور سے تعلق کا نتیجہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، ان کی وفات کون چاہتا تھا؟ ان کی جدائی کون چاہتا تھا؟ کون چاہتا تھا؟ حضرت خبیب بن عدی سے صحابہ نے، کفار نے مکہ کے میدان میں میلہ لگا کے انہیں تکلیفیں دی، اذیت دی، انہیں کچوکے دے دے کے انہیں مارا، زخم دے دے کے انہیں شہید کیا، سولی پہ چڑھایا، اور ان سے ہر بار پوچھ لے گا تمہاری جگہ یا محمد ہوتے تو کیا ہوتا، تمہاری جگہ یا محمد ہوتے تو کیا ہوتا؟ وہ ہمارے تھے کہ میری جان حضور پہ قربان، میری جان حضور پہ قربان، میں نہیں چاہتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، مجھے جو کرنا کر دو، میری جان کے جتنے ٹکڑے کرنے ہیں کر دو، لیکن میں یہ نہیں چاہوں گا کہ حضور کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ جہاں مسلمانوں کی یہ حضور سے وابستگی اور کیفیت ہے، یہ تعلق ہے، تو اس کے بعد اگر وہ نہیں رہے تو رہنا میں نے اور آپ نے بھی نہیں۔ اللہ مجھے اپنی آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں میں اللہ دین کو زندہ فرمائے، ہماری اگلی نسلوں کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دشمن ہم پہ، ہمارے ایمان پہ حملہ آور ہے، اسے ہمارے وجود سے نہیں ہے کوئی تکلیف، اسے ہمارے ایمان سے تکلیف ہے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کے، ہماری آئندہ نسلوں کے ایمانوں کو بچا لے، اور اللہ ہمارے تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے حفاظت فرمائے، ان کا مددگار ہو، ان کا حامی و ناصر ہو، بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمان کہ جن کے ساتھ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان سرحدات نے بے دست و پا کر دیا، ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں چھوڑا ہوا ہے کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو برداشت کرو، اپنے اندر تڑپتے رہو۔ چلو یہ تڑپنا بھی ایمان کی علامت ہے، یہ تڑپ اگر آج باقی ہے تو اس کا مطلب کہ میرا ان سے کوئی کنیکشن موجود ہے۔ اللہ یہ کنیکشن بھی قائم رکھے، یہ کنیکشن بھی قائم رہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔